السلام علیکم۔ کہانیاں سننا ہم سب کو بہت پسند ہے۔ بچپن میں کبھی اپنی امی سے، دادی یا نانی سے سنی ہوئی کہانیاں اکثر یاد ہوں گی ہم کو۔ پھر نصابی کتابیں پڑھتے پڑھتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ دوسری کتابیں پڑھی جائیں، اور پھر غم روزگار کے چکر میں پڑھ کر تو سر کھجانا بھی یاد نہیں رہتا۔ تو خیال آیا کہ کیوں نہ کتاب کو سنایا جائے اور کچھ بھی اچھا سننے والوں کو آسانی دی جائے۔ آپ آفس جاتے ہوئے، ٹریفک میں پھنسے ہوئے، یا کچن میں کام کرتے ہوئے، یا شاید الماری صاف کرتے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی سویٹر بن رہا ہو، یا چائے کا کپ لے کر موسم کا مزہ لیتے ہوئے، اگر اس ایسے وقت میں آپ لوگ مجھ کو بھی سنتے جائیں اور مزے مزے کی کتابیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کو سنتے جائیں تو کیا ہی بات ہو۔ اگر آپ کو میرا سننا اس طرح اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو میں شروع کرتی ہوں آج اپنی پہلی کتاب سے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی نے یہ کتاب پڑھی بھی ہو۔ اگر کسی نے یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ مجھے اس کا نام بتائیے گا، ورنہ کتاب کے اختتام پر میں آپ کو اس کتاب کا نام اور رائٹر کا نام بھی بتاؤں گی۔ تو شروع کرتی ہوں۔ پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے خدا کا وجود۔ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ خدا جیسی ہستی کو ماننا جتنا السلام علیکم۔ کہانیاں سننا ہم سب کو بہت پسند ہے۔ بچپن میں ہر کسی نے اپنی امی سے، نانی یا دادی سے کہانیاں سنی ہوئی ہوں گی اور ان کو اکثر یاد بھی ہوں گی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نصابی کتابیں پڑھتے پڑھتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ دوسری کتابیں پڑھی جائیں، اور پھر غم روزگار کے چکر میں پڑھ کر تو سر کھجانا بھی یاد نہیں رہتا۔ تو خیال آیا کہ کیوں نہ کتاب کو سنایا جائے اور کچھ بھی اچھا پڑھنے والوں کو آسانی دی جائے۔ آپ آفس جاتے ہوئے، ٹریفک میں پھنسے ہوئے، یا کچن میں کام کرتے ہوئے، یا الماری صاف کرتے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی سویٹر بن رہا ہو، یا پھر اپنے چائے کا کپ لے کر موسم کا مزہ لیتے ہوئے، اگر ساتھ میں مجھ کو بھی سنتے جائیں تو کیا ہی بات ہو۔ اگر آپ کو میرا سنانا اچھا لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائکس کیجیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو آج جو کتاب میں شروع کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے یہ پڑھی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے اور اس کے رائٹر کا نام کیا ہے۔ اینڈ پہ میں آپ کو خود بتاؤں گی کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے خدا کا وجود۔ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ خدا جیسی ہستی کو ماننا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ انسان جیسی ہستی کو مانا جائے۔ اگر ہم ایک انسان کو مانتے ہیں تو ایک خدا کو ماننے میں بھی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی، سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی صفات کا ایک بشری نمونہ ہے۔ وجود، زندگی، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری صفات کمال جن کا حقیقی مظہر صرف خدا کی ذات ہے، ان کا ایک عکس نہ کہ حصہ انسان کو ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان کسی بھی اعتبار سے خدا کا جزو نہیں، مگر وہ اپنی ذات میں اس خدا کی محسوس دلیل ہے، جس کو غیبی طور پہ ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔
انسان کے اندر وہ ساری خصوصیات شہود کے درجے میں موجود ہیں جن خصوصیات کے ساتھ ایک خدا کو غیب کے درجے میں ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسان کا ایک مستقل وجود ہے، وہ دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے اور منصوبہ بناتا ہے، وہ اپنے ذاتی ارادے کے تحت حرکت کرتا ہے، وہ مادے کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے، وہ ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے خلائی مشین کو چلاتا ہے، وہ اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں ہوں۔ انہی صفات کی کامل ہستی کا نام خدا ہے۔ انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود غیر حقیقی ہے اور خدا کا وجود حقیقی۔ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق۔ یہ محدود ہے اور وہ لامحدود۔ یہ بے اختیار ہے اور وہ با اختیار۔ یہ فانی ہے اور وہ غیر فانی۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطیہ ہے، جبکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، وہ کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں۔ انسان کو ماننا بلا تشبیہ چھوٹے خدا کو ماننا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بڑے خدا کو نہ مانے؟ ہر شخص جو خدا کو نہیں مانتا وہ یقیناً اپنا اقرار کرتا ہے، وہ انسانی وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ جو شخص انسان کو مان رہا ہو اس کے لیے خدا کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں۔ انسان کے وجود کا اقرار کر کے وہ خدا کے وجود کا بھی اقرار کر چکا ہے، خواہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار خود اپنا انکار ہے، اور کون ہے جو خود اپنا انکار کر سکے؟ اس کا دوسرا حصہ ہے جس کا عنوان ہے عجیب کرشمہ۔ انسان کا جسم چند مادی چیزوں سے مل کر بنا ہے، پانی، کاربن، آکسیجن اور کچھ مزید کیمیائی عناصر۔ ظاہری تجزیے کے اعتبار سے انسان بس اسی قسم کی چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔ رابرٹ پیٹرسن نے انسانی جسم کے ان مادی عناصر کا حساب لگایا تو اس نے پایا کہ بازار کی شرح کے لحاظ سے ان کی کل قیمت $6.5 ہے، یعنی اس وقت کے حساب سے ہندوستانی سکے میں تقریباً 70 روپے۔ مگر اسی 70 روپے کے سامان سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انمول آدمی بنایا ہے جو اتنا قیمتی ہے کہ سکے میں اس کی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ 70 کھرب روپے بھی ایک انسان کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ انسان کی انتہائی قیمتی ہونے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کا کوئی عضو اس سے چھین لیا جائے۔ انسان کا ایک ہاتھ کٹ کر اس سے جدا ہو جائے تو اربوں ڈالر ادا کر کے بھی وہ دوبارہ ویسا ہاتھ اس کو نہیں مل سکتا۔ انسان کی آنکھ اگر بے نور ہو جائے تو ساری دنیا کی دولت بھی اس کو وہ آنکھ نہیں دے سکتی جس سے وہ دوبارہ دیکھنے لگے۔ کیسی عجیب ہے خدا کی کاریگری کہ وہ بے قیمت چیزوں سے انتہائی قیمتی چیز بناتا ہے۔ وہ مردہ چیز کو زندہ چیز میں تبدیل کرتا ہے، وہ بے شعور مادے سے باشعور مخلوق وجود میں لاتا ہے، وہ نہیں سے ہے کی تخلیق کرتا ہے۔ کسی جادوگر کی چھڑی سے ایک پتھر کوئی آواز نکالے تو اس کو دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ جائیں گے، مگر خدا بے شمار انسانوں کو مادے سے بنا بنا کر کھڑا کر رہا ہے، اور وہ نہایت بامعنی الفاظ میں کلام بھی کر رہے ہیں، مگر اس کو دیکھ کر کسی پر حیرانی طاری نہیں ہوتی۔ کیسے اندھے ہیں وہ لوگ جن کو جادوگر کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں مگر خدا کے کرشمے دکھائی نہیں دیتے۔ کیسے بے عقل ہیں وہ لوگ جو چھوٹے کرشمے دکھانے والوں کے سامنے سراپا عقیدت مند بن جاتے ہیں، مگر جو ہستی
سچے کرشمے دکھا رہی ہے، اس کے لیے ان کے اندر عقیدت اور محبت کا جذبہ نہیں ابھرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو پا لے تو اس کے کمالات میں گم ہو جائے، خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا اس کو ہوش ہی نہ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل انشاءاللہ میں ایک اور چیز لے کے آپ کے پاس آؤں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا سننا۔ اللہ حافظ۔